الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وعن حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال ونزول عيسى إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے عزیز اور بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے کی 6 اہم نشانیاں، 6 نشانیاں، اس میں سے آپ نے ایک فرمایا میری وفات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسے فتنے کھڑے ہوں گے کہ سونے والا جو سو چکا ہوگا وہ لیٹنے والے کے مقابلے میں بہتر ہے، اور جو لیٹا ہوا ہوگا ابھی آنکھ نہیں لگی ہے لیکن لیٹا ہے وہ بیٹھنے والے کے مقابلے میں بہتر ہے، اور جو بیٹھا ہے وہ کھڑے شخص کے مقابلے میں بہتر ہے، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے کے مقابلے میں بہتر ہے، جو چلنے والا ہوگا وہ سوار کے مقابلے میں بہتر ہے، جو سوار ہوگا وہ دوڑنے والی سواری پر سوار کے مقابلے میں بہتر ہے. صحابی رسول نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حرج کے زمانے میں ہوگا. عرض کیا یا رسول اللہ حرج کا زمانہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایک آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے سے بھی مطمئن نہ رہے. تو پتہ نہیں میرے پاس بیٹھا ہے اور میرے پاس بیٹھ کر کے کس طرح مجھے دھوکہ دے، میری بات ادھر سے ادھر کر دے. وہ زمانہ ہوگا کہ جس میں سونے والا شخص اچھا ہے اس سے کہ ایک آدمی اپنے بستر پر ابھی آنکھ کھولے ہوئے پڑا ہے، اس کے مقابلے میں وہ سویا ہوا بہتر ہے. غرض آپ علیہ السلام نے یہ سونے والا، لیٹنے والا، بیٹھنے والا، وہ کھڑا رہنے والا، یہ مثال دے کر یہ سمجھایا کہ ہر وہ شخص جو کسی حرکت کرنے کے لیے قریب ہوگا اس کے مقابلے میں حرکت سے دور رہنے والا زیادہ اچھا ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادخل دارک، پہلی بات آپ نے یہ فرمائی اس سے پہلے اپنی ذات کو اور اپنے ہاتھ کو تو روک رکھ. ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کے پونچے کو پکڑ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. حرکت کے لیے ہاتھ بھی کھلے نہ رکھو. کس قدر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ان فتنوں میں امت کے ایمان کے بچانے کا فکر ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی باتوں کی طرف رہبری فرما رہے ہیں. اپنی ذات کو اور اپنی زبان کو تم روک رکھنا اور اپنے گھر کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو جانا. اس صحابی نے عرض کیا قربان آپ کے سوال پوچھنے پر کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنے گھر کے کمپاؤنڈ میں، گھر میں نہیں، گھر کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو جاؤں، وہاں فتنہ اور وہ مصیبت اور وہ پریشانی اگر گھس آئے تو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو تم اپنے سونے کے کمرے میں، بیڈ روم میں چلے جانا. کہ یا رسول اللہ اگر میرے بیڈ روم میں، میرے سونے کے کمرے میں وہ فتنہ گھسنے کا مجھے خطرہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا گھر کے اندر جہاں تم نے عبادت کی جگہ بنا رکھی ہے وہاں داخل ہو جانا. عرض کیا صحابی نے یا رسول اللہ اگر وہ فتنہ میری عبادت کی جگہ میں گھس جائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس وقت تم کہنا میرا رب اللہ ہے، میں اس سے مطمئن ہوں، اور تمہیں اس پر قتل کر دیا جائے تو برداشت کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو جو متنبہ فرمایا، لگتا یہ ہے کہ اسی طرح کے فتنے میں امت اور انسانیت مبتلا ہونے کی بالکل کھائی کے کنارے پر کھڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اپنی ذات کو اور اپنے ہاتھ پیر کو. اور یہ کہہ کر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پوری اپنی ذات کو مراد لیا ہے کہ پہلے عمومیت کے ساتھ اکفف نفس تک اپنے آپ کو بچائے رکھنا تم، اور دوسرے نمبر پر ان تمام بدن کے تمام اعضاء میں سے، عضو میں سے، اویو میں سے ایک کو بیان کیا ہے، ہاتھ کو بچائے رکھنا. اس زمانے میں طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایسے فتنوں سے پہلے نیک اعمال کو کرنے میں جلدی کرو کہ وہ فتنے رات کی اندھیریوں کی طرح ظاہر ہوں گے. شام کو آدمی سویا ہوگا، شام کو آدمی گھر پہنچا ہوگا، وہ مومن ہوگا، صبح میں وہ کافر ہوگا. کبھی فتنہ مال کی شکل میں آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے دین سے بچلنے کا کوئی نہ کوئی، دین سے پھسل جانے کا کوئی نہ کوئی سامان رہا ہے، اور میری امت کے لیے گمراہی میں ڈالنے کا سبب مال ہے. کبھی عہدہ ہوتا ہے، پوسٹ، پوزیشن میری اچھی، وہ انسان کے لیے، بندے مومن کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. اپنے آپ کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں رب کریم سے ملاقات کرنا، یہ اس زمانے کا سب سے بڑا اہم کام ہے. ایمان اگر سلامت رہا، اعمال کی کسی درجے میں کوتاہی رہی، حقوق اللہ کی قبیل سے جو اعمال ہیں اس میں کسی درجے میں اگر کوئی کمی رہ گئی
اللہ تبارک و تعالی ستاری کا معاملہ دنیا میں فرماتے ہیں، روایت سے پتہ چلتا ہے بعض بندے وہ ہوں گے جن پر اللہ پردہ ڈالنے کا معاملہ آخرت کے میدان میں بھی کریں گے، اس کو حساب کے لیے پردے کے پیچھے بلائیں گے، اندر آؤ، اور اس کے ایک ایک گناہ کو اللہ شمار کرائیں گے، حتیٰ کہ اس بندے مومن کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا کب تو میں گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہے جس کی بدولت ہم سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندے مومن کہے گا الہ العالمین ابھی اور چند گناہ رہ گئے ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مسکرا بھی گئے اور آپ کے سائڈ کے دانت بھی نظر آنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں دیں گے، وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے، لیکن شرط پہلی یہ ہے کہ ایمان سلامت رہے۔ یہ ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام ترغیب دے رہے ہیں، اپنی ذات کو اپنے ہاتھ کو بچائے رکھ کر کے گھر میں داخل ہو جانا، اور تیرے عبادت گاہ کی جگہ پر بھی اگر وہ فتنہ جو ایمان کے خلاف کا ہے گھس آئے تو تو یوں کہنا ربی اللہ، اور تجھے اس حال میں قتل کر دیا جائے۔ ہم اللہ سے عافیت مانگیں گے، لیکن آپ علیہ السلام کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے ایسے فتنے بھی رونما ہوں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، عرب کے لیے ہلاکت ہے ایک ایسی مصیبت کی وجہ سے، جو ایک ایسے شر کی وجہ سے جو ان سے قریب آتا جا رہا ہے۔ قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہونے والی ہے ان میں بڑی نشانیاں 10 ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بیٹھ کر کے آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، یکایک اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے سامنے جلوہ افروز ہوئے، رونما ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں دیکھ لیا کہ ہم کچھ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ما تذاکرون، کس چیز کے بارے میں تم آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے، بات کر رہے تھے؟ حضرت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے جواب دیا قیامت کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے یہاں قیامت کے آنے کے متعلق کے تذکرے ہوتے تھے۔ کیونکہ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کو مر مٹا کر ختم کر کے، صحیح روایات کے مطابق ارض شام ارض حشر ہے، شام کی سرزمین حشر کی سرزمین بنائی جائے گی، وہاں سب کو حاضر کریں گے۔ اور جب ایک آدمی کو یہ پتا چلے کہ میرا انجام یہ ہونے والا ہے، یہ نہیں ہے جو اسلام کے خلاف مذہبوں کا عقیدہ ہے، انما حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کچھ نہیں، جیو کھاؤ پیو جانوروں کی طرح زندگی گزار لو، مر جاؤ بات نمٹ گئی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو کر رہے ہو، چاہے وہ دل کا عمل ہے، اعضاء کا عمل ہے، آنکھ کا عمل ہے، ہاتھ پیر کا عمل ہے، جو ہو رہا ہے ہر ایک اللہ کی نظر میں ہے، اور یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے، اس زندگی پر کسی زندگی کا مدار اللہ نے رکھا ہے، اس پر کسی کا ڈیپینڈ بنایا ہے، وہ ہوگا، اور وہاں اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے ہونے ہیں۔ جب ایک آدمی کو یہ عقیدہ ہوتا ہے اور اس کا تذکرہ کرتا ہے تو معصیت سے رکنے کا ذریعہ بنتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، نیکیوں پر آنے کا بہانہ بنتا ہے۔
اور ہر آدمی کی اپنی ایک الگ قیامت ہے. جو مرا اس کی قیامت ہو گئی، اب وہ آئے گا نہیں. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں اس کی ترغیب دی کہ موت کو اور موت کے بعد ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے تذکرے کو کرو. یہ تذکرے کیا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اس طرح بیٹھ کر کے اپنی مجالس میں ذکر کرتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات، قیامت تم ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے یہاں تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لو. ان کو کہا جاتا ہے قیامت کی بڑی 10 علامتیں، 10 نشانیاں. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو مختلف روایات میں بیان کی گئی ہے، لیکن بڑی نشانیاں 10 ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدخان، ایک دھواں نکلے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دھواں نکلے گا 40 دن تک باقی رہے گا. اس دھوئیں کا اثر مومن کے لیے زکام کی طرح ہوگا اور کافر کے لیے یہ دھواں اس کی گھٹن اور سانس رکنے کا ذریعہ بنے گا. کب ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اس کی کوئی تاریخ نہیں، اس کی کوئی تعین نہیں، لیکن ہوگا. ان 10 نشانیوں میں کون سی نشانی پہلی ہوگی، کون سی نمبر 2 پر ہوگی، کون سی آخری ہوگی، حضرات محدثین نے اس کے متعلق تفصیل الگ الگ رکھی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے حوالے ہیں کہ کون پہلے کون پیچھے. لیکن اتنی بات معلوم ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے بعد مغرب کی سمت سے سورج اپنے ڈوبنے کی جگہ سے نکلے گا. اور بعض روایت کے اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 نشانیوں میں آخری چیز یہ ہوگی کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا. دجال نکلے گا، اور دجال یہ جو ہے یہ اس کی صفت ہے. دجل کا عربی میں معنی ہوتا ہے، عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ اور فریب دینے والا. یہ سب سے بڑا زمین کا مداری ہوگا. طرح طرح کے کرتب بتائے گا. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ جب کسی گلی کوچے میں مداری آتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے کہ چلو دیکھنے کچھ بتائے گا. میرے بھائیوں، ان مداریوں کے کھیل اور کرتب کو دیکھنے کا شوق نہ رکھو، اس لیے کہ روایت میں ہے جب دجال آئے گا ایک مومن نوجوان ہوگا، اس کو پتہ چلے گا، اس کو خیال ہوگا کہ لاؤ میں بھی دیکھ آؤں. جب وہ دیکھ کر ملاقات کر کے واپس آئے گا اس کو اپنے ایمان میں شک اور تردد شروع ہو جائے گا. اللہ کی طرف سے اس کو 40 دن کی ڈھیل دی جائے گی. یہ کسی مشینری کا نام نہیں ہے، یہ کسی ملک کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دجال کے متعلق تو ایک قبیلے کے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ اس کے ہم شکل ہوگا. اس لیے یہ دھوکے میں پڑنا
یہ غلط بات ہے، بلکہ دجال ایک جاندار ہوگا۔ 40 دن کی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا ایک ہفتے کے برابر، بقیہ اس کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ، وہ جب پہلا، دوسرا اور تیسرا عام دنوں سے لمبا، 1 سال، 1 مہینہ، ہفتہ، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ ان کو فکر ہی اس کا تھا کہ اللہ کے احکام کی بجاوری کیسے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اقدر له قدر، حساب کر لینا۔ کہ ہم عموماً جانتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اتنا گھنٹے کے بعد ظہر شروع ہوتی ہے، اتنے گھنٹے تک ظہر رہتی ہے۔ عموماً سال بھر کے اوقات میں کم سے کم اتنا وقت گزرے گا، اس کے بعد ہی اثر شروع ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد مغرب، اتنا وقت گزرنے کے بعد عشاء، اتنا وقت گزرنے کے بعد فجر۔ یہ کسی علاقے میں پہنچے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ کیا تم اپنے باپ دادا کو جانتے ہو، ان کو چہرے سے پہچانتے ہو؟ کہ ہاں۔ چلو بتاؤ ان کی قبر۔ اور وہ کہے گا اٹھ کھڑا ہو۔ یہ پوتا، یہ نواسا اپنے دادا اپنے نانا کو پہچان جائے گا۔ کہا دیکھو میں نے تمہارے دادا کو تمہارے نانا کو زندہ کر کے بتایا، مانو کہ میں خدا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک نوجوان کو بلائے گا، اس کے سر کو اس کے بدن سے الگ کر دے گا، ایک طرف سر پڑا ہوگا، ایک طرف بقیہ بدن پڑا ہوگا، یہ بیچ میں چلے گا، اور پھر لوگوں کو کہے گا دیکھو میں زندہ کر کے بتاتا ہوں، پھر وہ زندہ ہو جائے گا۔ لوگوں سے کہے گا میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، مجھے مانو میں تمہارا رب ہوں۔ حالات بہت نازک ہوں گے، حالات بہت نازک ہوں گے۔ اس کے لیے سوائے رب کے فضل اور ایمان کے ذریعے سے رب کا فضل حاصل ہوتا ہے، اپنے ایمان کی طاقت کے ذریعے سے رب کی مہربانی حاصل کیے بغیر ہم ان حالات میں اپنے ایمان کو بچا نہیں سکیں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال سے ڈرایا نہ ہو۔ یہ صحیح روایات سے اس کا ثبوت ہے۔ اس کو ماننے والے ہوں گے، وہاں پر بھرپور بارش برسے گی، خوب پیداوار ہوگی، پڑوس میں ایک مومن کا گھر، ایک کھیت ہوگا، سوکھا پڑا ہوگا۔ کھانے پینے کے اسباب کی ظاہری طور پر تنگی محسوس ہوگی۔ ان حالات میں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ہم اللہ سے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ان برے دنوں کے دیکھنے سے پناہ مانگیں گے۔ روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام بہت مرتبہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المحیا والممات ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ ہم آپ سے زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ طلب کرتے ہیں اور دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہ بھی فرما رہے ہیں، علامات بیان کر رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، اور آپ علیہ السلام دعاؤں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سب ہماری تعلیم کے لیے ہیں کہ یہ ہے خطرناک شر غائب ينتظر، ایک ایسا شر
جو ابھی پوشیدہ ہے، جس کا امت انتظار کر رہی ہے، وہ اس سے بڑا کوئی فتنہ اس زمین پر، زمین کے بننے سے لے کر ختم ہونے تک کوئی آنے والا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال ان سے پہلے آ چکا ہوگا، اور آپ کو دیکھ کر کے روایات میں ہے کہ دجال ایسے پگھل جائے گا کما یذوب الملح فی الماء، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے پانی میں نمک ڈالو تو اس کو گھلانا نہیں پڑتا، وہ آٹومیٹک گھل جاتا ہے۔ اس کو اللہ اتنی ڈھیل دیں گے، اتنی مہلت دیں گے، اس مہلت میں سوائے حرمین شریفین کے پوری دنیا کا ایک گشت لگا دے گا۔ یہ مکے اور مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، داخل نہیں ہو پائے گا۔ مدینہ میں زلزلہ آئے گا، اور مدینہ کے اندر جو صحیح معنی میں مومن نہیں ہوں گے وہ باہر نکلیں گے اور وہ دجال کا شکار ہوں گے، لیکن وہ مدینہ میں آ نہیں سکے گا۔ مدینہ اپنے اندر کے نفاق کو ایسے ہی باہر پھینکے گا جیسے کہ لوہے کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو باہر کر دیتی ہے۔ کما ينفی القیر خبث الحدید، لوہار کی بھٹی جب جلتی ہے تو لوہے پر کا زنگ اتر جاتا ہے۔ مدینہ میں وہ زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے مدینہ میں موجود جو منافقین قسم کے لوگ ہوں گے وہ باہر چلے جائیں گے اور دجال کا شکار ہوں گے۔ یہ حالات ہیں جو آنے یقینی ہے، اس کا تذکرہ لازم ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بہتیرے مرتبہ اس سے متنبہ فرمایا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 زلزلے ہوں گے۔ زلزلے دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں، زمین میں دھسانا ہوتا ہی رہتا ہے، کہیں 26 جنوری پر ہو جائے، کہیں کوئی اور موقع پر، یہ تو ہوتا ہی رہا ہے۔ لیکن یہ بہت بڑے زلزلے ہوں گے اور بہت بڑی انسانیت ان کی وجہ سے زمین میں دھسائی جائے گی۔ خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، ایک بڑا زلزلہ ہوگا جس میں انسانیت کو دھسایا جائے گا، وہ پورب میں ہوگا، ایک پشچم میں ہوگا اور ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تفاصیل اور وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے، امت کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں اور پھر یہ حالات کیوں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا یہ سمجھ رکھا ہے تم نے کہ ہم نے تو اللہ کو مان لیا ہے تو آٹومیٹک جنت کا دروازہ اوپن ہو جائے گا؟ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جن حالات سے دوچار ہوئے ہیں، اس طرح کے حالات تمہارے پاس نہیں آئے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو سننا ہوگا، اپنے ایمان کو بنانا ہوگا، سوائے ایمان کے کوئی اور راہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان حالات میں اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کی سنت باقی ادا فرمانا۔ السلام